بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد اور ویورز آج ہم اپنے انگلش بول چال کا سبق نمبر 560 سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کے ہر ویڈیو میں روزمرہ استعمال کے 10 فقرے شامل ہوتے ہیں جو کہ سادہ مگر کارآمد ہوتے ہیں۔ سو لیٹس سٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 560 آف انگلش بول چال۔ ویورس آج کا سینٹینس نمبر 1 اور اوور آل سینٹینس نمبر 4061 یعنی 4060 سینٹینسز اس سے پہلے اپلوڈ ہو چکے ہوئے ہیں۔ پہلا سینٹینس ہے جی، آپ کو اتنی دولت کیسے ملی؟ یعنی آپ نے اتنی رقم کیسے اکٹھی کی، آپ کے پاس اتنی دولت کیسے آئی؟ How did you get so much wealth? How did you get so much wealth? So much wealth زیادہ بہتر ہے۔ How did you get so much wealth? آپ کو اتنی دولت کیسے ملی؟ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 2۔ بہت سارے تحفے ملنے پر وہ بہت خوش تھا، یعنی وہ بہت سارے تحائف ملنے پر بہت خوش تھا، وہ بہت سارے تحائف ملنے پہ بہت خوش تھا۔ He was very pleased to get so many gifts. He was very happy to get so many gifts. He was very glad to get so many gifts. تو یہاں پہ جی کہ he was very pleased to get so many gifts یعنی بہت سارے تحائف ملنے پر وہ بہت خوش تھا۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 3۔ اجلاس اگلے ہفتے تک ملتوی کر دیا گیا ہے، اگلے مہینے تک، اگلے سال تک، اگلے ماہ تک، یعنی آپ اس میں کوئی بھی جو ہے نا وہ فیوچر ٹائم لگا سکتے ہیں۔ اجلاس اگلے ہفتے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ The meeting has been put off until next week. The meeting has been put off until next week. اجلاس اگلے ماہ تک ملتوی کر دیا گیا ہے، یعنی اجلاس کا جو ہے نا وہ منعقد ہونا اب اگلی ڈیٹوں پہ چلا گیا ہوا ہے۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 4۔ میں کل تک یہ کتابیں طلباء کے حوالے کر دوں گا، یعنی میں کل تک یہ والی کتابیں جو میرے پاس پڑی ہوئی ہیں طلباء کے حوالے کر دوں گا، یعنی اسٹوڈنٹس کی ہیں یا اسٹوڈنٹس کو دینی ہیں تو ان کے حوالے کر دوں گا، ان تک پہنچا دوں گا۔ آئی ول ہینڈ اوور، ہینڈ اوور سپرد کر دینا، دے دینا۔ آئی ول ہینڈ اوور دیز بکس ٹو دا اسٹوڈنٹس بائی ٹمارو، یعنی بائی ٹمارو مین کل تک، کل تک لاسٹ ہے اور کل سے پہلے پہلے جو بھی ٹائم ہو وہ آ جاتا ہے۔ I will hand over these books to the students by tomorrow. میں کل تک یہ کتابیں طلباء کے حوالے کر دوں گا، اسٹوڈنٹس کے حوالے، طالب علموں کے حوالے کر دوں گا۔ تو اس طرح آپ کوئی بھی چیز لگا سکتے ہیں۔ I will hand over this mobile to your friend by tomorrow. میں یہ موبائل کل تک تمہارے دوست کے حوالے کر دوں گا۔ تو ویورز سینٹینس کی کوانٹٹی کی بجائے سینٹینس کے کوالٹی اور سینٹینس کے ٹیمپلیٹ، اس کا سیمپل کو غور کریں، اس کا سٹرکچر کو غور کریں کہ ایک فقرے سے اگر آپ 10 فقرے بنا سکتے ہیں تو 1000 سینٹینس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 10,000 سینٹینس بنا لیے ہوئے ہیں، اور 10,000 سینٹینس بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو انگلش آ چکی ہے، آ رہی ہے نہیں، آ چکی ہے۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 5۔ آپ کے واپس آنے تک ہم یہیں رہیں گے، یعنی جب تک آپ واپس نہیں آتے ہم یہاں سے کہیں نہیں جانے والے ہیں۔ We will stay here until you come back. I will stay here until you come back. We will stay here until you come back. They will you have to stay here. آپ کو یہاں ٹھہرنا پڑے گا، یعنی فقرے کو بدل بدل کے جتنا بدلیں گے آپ کو اتنی زیادہ سمجھ آئے گی۔ آپ کے واپس آنے تک ہم یہیں رہیں گے، اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے تھے، جب تک آپ واپس نہیں آتے ہم یہیں رہیں گے۔
وی ول اسٹے ہیئر انٹل یو کم بیک، یعنی آپ کے واپس آنے تک ہم یہاں رہیں گے. کل ملا کے لب لباب جو ہے نا وہ یہ بن جاتا ہے. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر 6. دبئی رہنے کے لیے ایک اچھی جگہ ہے. تو پھر اس فکرے کو اگر آپ سمپل بنا لیں تو لاہور پڑھنے کے لیے ایک اچھا شہر ہے، لاہور کاروبار کرنے کے لیے ایک اچھا شہر ہے، کراچی رہنے کے لیے ایک جو ہے اچھا شہر ہے، نیو یارک، واشنگٹن، پیرس، ممبئی، شنگھائی، یہ سارے شہر جو ہیں وہ رہنے کے لیے ایک اچھی جگہ ہے. تو دبئی رہنے کے لیے ایک اچھی جگہ ہے. دبئی از اے نائس پلیس ٹو لیو. دبئی از اے نائس پلیس ٹو لیو. دبئی رہنے کے لیے ایک اچھی جگہ ہے. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 7. میں چاہتا ہوں کہ آپ مزید تعلیم حاصل کریں، یعنی آگے مزید پڑھیں. آئی وانٹ یو ٹو گیٹ مور ایجوکیشن. آئی وانٹ یو ٹو گیٹ مور ایجوکیشن. میں چاہتا ہوں کہ آپ مزید تعلیم حاصل کریں، مزید آگے جائیں، مزید ایکسپیریمنٹ کریں. میں چاہتا ہوں کہ آپ مزید کتابیں پڑھیں، مزید بزنس کریں. یعنی ہر سینٹینس کو ایک سیمپل مان کے چلیں اور اس میں سے 10 فکرے بنانے کی پریکٹس کریں. وہ کرتے 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 انگلش آ جائے گی، بلکہ کئیوں کو تو آ بھی چکی ہوگی. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 8. اس نے مجھے مہمانوں کو کھانا پیش کرنے کو کہا. اب ایک سمپل سینیریو بناتے ہیں کہ اس نے مجھے، کسی نے یعنی مجھے میزبان نے مجھے کھانا مہمانوں کو پیش کرنے کو کہا. پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ان کو سرو کرنا ہے، پانی مانگنا ہے، انہوں نے مجھ سے جو ہے وہ ڈشیں مانگنی ہیں، جو بریڈ ہیں، جو بھی رائس، جو بھی چیزیں پکی ہوئی ہیں تو میں نے ان کو دینی ہے، ان کو سرو کرنی ہے. ہی آسکڈ می، اس نے مجھ سے کہا، ٹو سرو دا میل ٹو دا گیسٹ، مہمانوں کو کھانا پیش کرو، مہمانوں کو کھانا دو. اب پیش کرنا، کھانا دینا، پروسنا، یہ جو ہندی کا لفظ ہے، کھانا پیش کرنا، ان کو دینا، تو یہ سارے کا مطلب یہی ہے کہ پیش کرنا. ہی آسکڈ می ٹو سرو دا میل ٹو دا گیسٹ، کھانوں کو مہمانوں کو پیش کریں، مہمانوں کو کھانا پیش کرنے کے لیے اس نے مجھے کہا. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 9. میں اسے دوپہر تک سونے دوں گا. اکثر جو ہے وہ فکرہ بولا جاتا ہے بچوں کے لیے کہ اس سے آگے نہیں سونے دینا. میں اسے دوپہر تک تو سونے دوں گا، لیکن چونکہ اس نے پڑھائی کرنی ہے تو یہ نہ ہو کہ سارا دن سو کے اٹھے اور پھر کہے مجھے ٹی وی لگا کے دو، پھر کہے جی مجھے کھیلنے جانا ہے. تو ہر چیز کا ایک ٹائم ضرور ہونا چاہیے. میں اسے دوپہر تک سونے دوں گا. آئی ول لیٹ ہیم سلیپ انٹل نون، یعنی میں اسے دوپہر تک سونے دوں گا، دوپہر سے جو ہے وہ بعد آگے جو ہے نا وہ نہیں. آئی ول لیٹ ہیم سلیپ انٹل نون. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر 10 ایپیسوڈ کا لاسٹ، آج کے ایپیسوڈ کا لاسٹ سینٹینس. دروازے پر دستک کون دے رہا ہے؟ Who is knocking at the door؟ دروازے پر دستک کون دے رہا ہے؟ ویری سمپل سینٹینس. تو ویورز کئی جو ہے نا وہ انگلش بول چال کی میں نے کئی سیریز شروع کی ہوئی ہیں. مطلب یہ ہے کوئی سیریز ہیں تو وہ جو ہے وہ اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، کوئی سیریز ہیں تو وہ میٹرک کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، کوئی سیریز ہے وہ جرنل ہیں کہ بھئی آپ دیکھیں دروازے پر دستک کون دے رہا ہے، ہو از ناکنگ ایٹ دا ڈور. اب ہو یہ کیا ہے؟ یہ گرامر کی ایک اصطلاح ہے. از یہ کیا ہے؟ یہ گرامر کی اصطلاح ہے. ناک ایک ورب ہے، ایٹ ایک پریپوزیشن ہے، دا ایک آرٹیکل ہے، ڈور ایک ناؤن ہے. ان کو ملا کے کیسے فکرے بنانے ہیں، چاہے آپ جتنے مرضی جو ہے نا وہ سینٹینس یاد کر لیں، آپ کو گرامر کی بھی ایک جو ہے ضرورت پڑے گی کہ بھئی یہ ہو کے ساتھ جو ہے
یہ سبجیکٹ کویسچن اور آبجیکٹ کویسچن کیا چیزیں ہیں. گرامر کی اصطلاح بھی سمجھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنی آپ ایک فقرہ یاد کرتے ہیں، کیونکہ فقرہ تو ایک یاد ہوا ہے، سیمپل تو ایک فقرے کا بنا ہے. سپوز میں ابھی یہ کہتا ہوں، ابھی کہہ رہا تھا کہ ایک فقرہ اس کا سیمپل تیار کر لیں، اس سے طرح کے 10 فقرے بنا لیں، وہ تو 10 فقرے ہیں. لیکن گرامر آپ کو کیا کرتی ہے، ان ساری چیزوں سے آزاد کر دیتی ہے. کہتی ہے کہ جی جتنے مرضی فقرے بناؤ، جیسے مرضی بناؤ، جس کو مرضی آبجیکٹ کی جگہ پہ رکھو، جس کی سبجیکٹ کی جگہ پہ رکھو، لیکن ان رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت. یہ والا رول رکھو گے تو کازیٹیو سینٹینسز بن جائیں گے، یہ والا رول رکھو گے تو فقرے پیسیو میں چلے جائیں گے، یہ والا رول رکھو گے تو فقرے ایکٹیو وائس میں کہلائیں گے، یہ والا رول رکھیں گے تو فقرے جو ہیں وہ فریزل ورب کی شکل میں آ جائیں گے، یہ والی ووکیبلری یوز کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ ایڈیمس، پرووربس، فریزز. تو یہ گرامر کی جو ہے نا اصطلاح ایک بڑی سمپل سی ہے. تو گرامر کے بھی کوئی لیسن میرے سیریز شروع ہوئی ہیں. تو غرض یہ ہے کہ ہر وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جو کہیں نہ کہیں سسٹم میں فٹ آ سکتی ہے، اس کو میں نے سیریز کا نام دے کے چلایا ہوا ہے، تاکہ کسی کی دیکھیں کسی کے کنسیپٹ بہت کلیئر ہوتے ہیں اور کسی کے بہت ویک ہوتے ہیں. کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے، کوئی ویورز جو ہیں وہ یہاں پہ ہی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ واٹ از سبجیکٹ کویسچن اور واٹ از آبجیکٹ کویسچن. تو اس طرح کی جو ہے نا اصطلاح وہ بھی میری ایک سیریز شروع ہوئی ہے. تو جیسے جیسے میری سیریز شروع ہوں گی یا جیسے جیسے چلتی جائیں گی، میں ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے نا وہ انفارم کرتا رہوں گا.